حضرت یونس علیہ السلام کی قوم یہ بات جانتی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اور وہ ان کو کئی بار آزما چکی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام انہیں خدا کی پرستش کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ ایمان نہیں لاتی ہے۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام انہیں عذاب کا وعدہ دے کر ان کے درمیان سے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ قوم دیکھتی ہے کہ عذاب آنا شروع ہوا ہے، ابھی عذاب مکمل طور پر نہیں آیا تھا، صرف اس کی نشانیاں ظاہر ہوئی تھیں، تو وہ اپنے درمیان موجود ایک عالم اور دانشمند کی رہبری میں کہ جو ان کے درمیان تھا شہر سے باہر چلے جاتے ہیں۔ شہر کے باہر وہ سب مل کر خدا سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اور خدا بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اور وہ عذاب جو ان کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی نشانیاں شروع ہو چکی تھی، اس عذاب کو اس قوم پر سے برطرف کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے باہر چلے گئے تھے، اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ خدا اس کی قوم پر عذاب نازل کرے گا، لہٰذا وہ کچھ عرصے بعد واپس لوٹتے ہیں تاکہ ہلاک شدہ قوم کو دیکھ سکیں۔ جب وہ نینوا واپس لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی قوم کاموں میں مشغول ہے، کھیتوں میں کھیتی باڑی کر رہی ہے، لوگ سکون کے ساتھ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، شہر میں سکون ہے، وہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کچھ ایسے افراد سے کہ جو انہیں نہیں جانتے تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی، ان کی دعا مستجاب ہو گئی اور ان پر عذاب نازل ہونا شروع ہوا، لیکن وہ سب آپس میں مل کر جمع ہوئے، رونے لگے، معافی مانگنے لگے اور دعا کرنے لگے۔ خدا کو ان پر رحم آ گیا اور عذاب کو ان پر سے برطرف کر دیا، اور ابھی یہ قوم حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈ رہی ہے تاکہ اسے ڈھونڈ کر اس پر ایمان لے آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم پر عذاب نازل نہیں ہوا ہے تو وہ ناراحت ہو جاتے ہیں اور پروردگار کی اجازت کے بغیر اس شہر سے باہر آ جاتے ہیں اور ایک دریا کے کنارے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی ہے کہ جو مسافروں اور سامان کو لے کر جا رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں اچانک ایک بہت بڑی مچھلی کشتی کے آگے آ گئی۔ مچھلی نے اپنا منہ کھول دیا کہ جیسے غذا طلب کر رہی ہو۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے اس انداز کو دیکھا تو خوف زدہ ہو گئے اور کشتی کی پچھلی جانب آ گئے، لیکن وہ مچھلی بھی پچھلی جانب آ گئی۔ وہ مچھلی کشتی کے چلنے کے مانع ہو رہی تھی، اسے چلنے نہیں دے رہی تھی۔ کشتی میں موجود مسافروں نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ ہماری کشتی میں کوئی گناہ کار موجود ہے اور مچھلی اسے کھانا چاہتی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، قرعہ کشی کرتے ہیں، سب کے نام لکھتے ہیں، اور پھر قرعہ کشی میں جس کا نام آئے گا ہم اسے مچھلی کے حوالے کر دیں گے۔ جب قرعہ نکالا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام تھا۔ دوبارہ نکالا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ اس طرح 3 مرتبہ قرعہ کشی کی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا نام ہی آیا۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا اور مچھلی نے اسے نگل لیا۔
مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کھایا نہیں بلکہ اسے نگل لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ وہ یہ سوچنے لگے کہ شاید وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے جسم کے اعضاء کو حرکت دی اور دیکھا کہ حرکت کر رہے ہیں تو سمجھ گئے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ سجدے میں گر گئے اور پروردگار سے عرض کرنے لگے کہ خدایا میرے لیے پرستش کی ایسی جگہ قرار دی ہے کہ آج تک کسی نے ایسی جگہ سے تجھے ستائش نہیں کی ہوگی۔ حضرت یونس علیہ السلام کچھ دنوں مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہیں سے مسلسل ذکر کرتے رہے، خدا کی عبادت کرتے رہے اور خدا کی عظمت کا اعتراف کرتے رہے اور اعتراف کرتے رہے کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے خود پر ستم کیا ہے، اور خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے فنادی فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدا نے اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات دی اور مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ محمد بن الفرج کہتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس دعا کو مجھے خط میں لکھا اور مجھے تعلیم دی کہ کس طرح اس کو پڑھوں اور اس کے معنی کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جو کوئی اس دعا کو صبح کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور خدا سے اپنی حاجت کو طلب کرتا ہے تو خدائے عز و جل اس کی مشکل کو آسان کرتا ہے اور اس کی مشکلات کی کفایت کرتا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ و باللہ و صلی اللہ علی محمد و آلہ و افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ خراسان کا رہنے والا ایک شخص جب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے تو ان سے کہتا ہے کہ میری جان آپ پر فدا ہو، میری کوئی اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی راستہ بتائیں کہ جس سے اولاد ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب اپنے شہر واپس لوٹ جاؤ، جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو ان 3 آیتوں کو پڑھو: وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ سے لے کر 3 آیت تک انشاءاللہ خدا تمہیں فرزند عطا کرے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو غمگین ہو، افسردہ ہو اور خدا کے کہے ہوئے پر توجہ نہیں کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے غموں کو دور کرنے کے لیے کیوں اس سے استفادہ نہیں کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ دعا دوسری دعاؤں میں بھی ذکر ہوئی ہے، اسی طرح نماز غفیلہ میں بھی ذکر ہوا ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ یہ دعا قرآن کے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں موجود ہے کہ فرما رہا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس دعا کو ذکر یونسیہ سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کیا تمہیں ایسی دعا کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جسے ہر غم اور مصیبت میں پڑھو تو اس غم اور مصیبت سے نجات حاصل ہو جائے گی؟ اصحاب کہنے لگے، ہاں ہاں یا رسول اللہ۔ حضرت نے فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کہ جب مچھلی کا لقمہ بنے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح فرمایا کہ ہر مسلمان بیماری میں اس دعا کو پڑھے، اگر اس بیماری سے بہبود حاصل نہ ہو اور مر جائے تو اس کا اجر شہید کے برابر اسے دیا جائے گا، اور اگر بیماری ٹھیک ہو گئی تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس پر کہ جو غمزدہ ہے اور اس دعا کو نہیں پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیونکہ خداوند عالم اس کے بعد فرماتا ہے، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم نے اسے جواب دیا اور اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنین کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ چونکہ یہ ذکر استغفار کے معنی رکھتا ہے، لہٰذا اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور برزخی حالات کو دیکھنے کے لیے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے یہ ذکر بہت مؤثر ہے۔ نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، مکاشفات تک پہنچنے کے لیے بہت اچھا ذکر ہے۔ اس ذکر سے پردے ہٹ جاتے ہیں اور نورانیت حاصل ہوتی ہے، دعا مستجاب ہوتی ہے، مومنین نجات حاصل کرتے ہیں۔ دارالمنصور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث کو بیان کیا گیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام کہ جس کے ساتھ اس کو پکارتے ہو تو اجابت تک پہنچتے ہو، جب بھی اس کے ساتھ کوئی چیز طلب کرتے ہو تو وہ عطا کی جاتی ہے، اور وہ دعائے یونسیہ ہے۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام سے مخصوص ہے یا تمام مسلمان نیز اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام سے بھی مربوط ہے اور تمام مومنین سے بھی۔ جس وقت اس کے ذریعے سے خدا کو پکارتے ہو، کیا تم نے قرآن میں نہیں دیکھا کہ خدا کہہ رہا ہے اس کے بعد، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اسی طرح مومنین کو نجات دیتے ہیں۔ اس دلیل کی بنا پر جو کوئی اس طرح سے دعا کرے، خدا اس کی دعا کے قبول کرنے کا ضامن ہے۔ مرحوم حاج مرزا جواد آغا ملکی تبریزی لکھتے ہیں کہ میرے ایک استاد تھے، بزرگوار، عارف، عامل، مکمل، ایک کامل انسان تھے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس سے مراد ان کی آخوند ملا حسین قلی حمدانی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سوال کیا اور ان سے کہا کہ مجھے کوئی مجرب عمل بتائیں کہ جس سے میرے دل کی اصلاح ہو اور میں علم و معارف کو حاصل کر سکوں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا، اس کام کے لیے روزانہ ایک طولانی سجدہ کرو اور ایک مرتبہ ذکر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو۔ اس سے اچھا کوئی ذکر نہیں ہے۔ انسان جب اس ذکر کو پڑھے اور خدا سے گفتگو کرے کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا ہے، تو خود کو زندانی سمجھے، قید میں سمجھے، اخلاقی برائیوں میں گرفتار سمجھے، اور اس بات کا اقرار کرے خدا کے آگے کہ تو نے مجھے گرفتاریوں میں مبتلا نہیں کیا ہے، میں خود ہوں کہ جس نے اپنے حق میں ظلم کیا ہے،
ایسے اعمالوں کو انجام دیا ہے کہ جس کے اثرات میری زندگی میں مصیبتوں کی شکل میں موجود ہیں۔ میں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنی زندگی کی خوشیوں کا خود اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹا ہے۔ عالم بزرگوار حاج مرزا جواد ملکی تبریزی کہتے ہیں کہ ذکر یونسیہ کو مسلسل پڑھیں اور روزانہ پڑھیں، ترک نہ کریں۔ جس قدر زیادہ پڑھ سکتے ہیں اس کی تاثیر بھی زیادہ ہوگی۔ کم سے کم 400 مرتبہ ضرور پڑھیں، بہت زیادہ اثر رکھتا ہے۔ میں نے خود تجربہ کیا ہے اور چند لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جس نے اسے تجربہ کیا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک دعا کو امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، اور وہ امام زین العابدین علیہ السلام سے، اور وہ امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل علیہ السلام خدائے بزرگ سے نقل کرتے ہیں۔ ہر درد اور مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے شب جمعہ کو مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدایا تیرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، تو تمام عیبوں سے، برائیوں سے منزہ اور پاک ہے۔ یہ میں ہوں کہ جس نے خود اپنے حق پر ظلم کیا ہے۔ آیت اللہ امینی فرماتے ہیں کہ روزانہ دن رات میں ایک طولانی سجدہ کریں، جس قدر ممکن ہے اس کو طولانی کریں، اور حضور قلب کے ساتھ اس ذکر کو پڑھتے رہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ طولانی سجدہ اس ذکر کے ساتھ بہت مجرب ہے اور اس کے اثرات بہت اچھے ہیں۔ اس دعا کو کتنی مرتبہ پڑھا جائے؟ 400، 700، 1001، 3000، 4000 اور 7000 بار ذکر ہوا ہے، لیکن استاد کی رہنمائی سے وابستہ ہے اور طالب کی قابلیت بھی اہم ہے، لیکن 400 مرتبہ سب کے لیے بیان ہوا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد جب تک رات ہے طولانی سجدے میں اس ذکر کو پڑھیں، بہت زیادہ مفید ہے، نافع ہے۔ مرحوم آخوند ملا حسن قلی حمدانی بیان کرتے ہیں کہ جس قدر بھی ہو سکتا ہے جب بھی وقت ملے تو اس ذکر کو پڑھیں۔ مرحوم شیخ محمد بہاری تذکرۃ المتقین میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالک کی منزل تک پہنچے تو اپنے کام کی ابتدا میں اس ذکر کو پڑھے۔ مرحوم سید ہاشم حداد سے نقل ہے کہ ذکر یونسیہ کو نفس کی معرفت، خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے، اور خود بھی اس ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ جب انسان فارغ ہوتا ہے، مثلاً راستہ چل رہا ہے یا بیٹھا ہوا ہے یا کسی کام میں مشغول ہے تو کس ذکر کو پڑھے تاکہ اس کا دل نورانی ہو اور اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں؟ فرمایا ذکر یونسیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ 3000 سے زیادہ پڑھنا کاملین کے لیے ہے۔ وہ افراد جو سالک بننا چاہتے ہیں اور خاص مراحل اور منازل کو عبور کر چکے ہیں، ان کو 3000 سے زیادہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ وہ خود نجف میں اسے سجدے میں 3000 مرتبہ پڑھتے تھے۔ بہت سارے بزرگوں سے اس کا جو ختم بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سجدے میں اس کو 400 مرتبہ پڑھیں اور اسے
مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان یا صبح کی اذان سے پہلے یا بین الطلوعین کے درمیان پڑھیں۔ اس سے معنویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ البتہ اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ یہ ختم ایک طرح سے توبہ ہے اور حقیقی توبہ ہے۔ انسان سچی توبہ کے ساتھ اس ذکر کو پڑھے، خدا کے لیے خالصانہ پڑھے، اس وقت اس کے اثرات نمایاں ہوں گے۔ مرحوم آیت اللہ کشمیری سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی سالک بننا چاہتا ہے تو وہ عبادت کے لحاظ سے کس چیز کو انجام دے کہ جو اس کے لیے بہترین ہو؟ فرمایا وہ سجدہ کہ جس میں ذکر یونسیہ پڑھا جائے۔ فرماتے ہیں ذکر یونسیہ ارواح سے متصل ہونے اور برزخی آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ غم اور مصیبت سے نجات کے لیے یہ ذکر عجیب اثر رکھتا ہے۔ اس کے 40 دن کے ختم کے لیے کہ جس کے اثرات نہایت عجیب اور شگفت آور ہیں، مرحوم کشمیری اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ضروری ہے کہ پہلے شخص کہ جو اس کو انجام دے رہا ہے خدا کے ایک ہونے پر یقین رکھتا ہو، ایمان رکھتا ہو، نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے تمام وجود سے، اس کی تمام ثبوتی اور سلبی صفات پر یقین رکھتا ہو، اور یقین رکھتا ہو کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے تمام اعمال پر ناظر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گزرے ہوئے کل پر نادم ہو، اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو۔ مرحوم استاد علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ مرحوم قاضی پہلے جو دستور دیتے تھے وہ یہ تھا کہ ذکر یونسیہ کو پڑھا جائے، اس کو 1 سال تک، ایک مدت تک، ایک خاص وقت میں سجدے کی حالت میں پڑھا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ اس دعا میں اسم اعظم موجود ہے کہ اگر اس کے ذریعے خدا کو پکارا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر اس ذکر کو شرائط کے ساتھ پڑھیں تو تمام غموں سے اور مصیبتوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اس ذکر کو جتنی بھی تعداد میں چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی استاد کے زیر نظر رہ کر، ورنہ صرف 400 مرتبہ اسے پڑھیں۔ ابتدا میں 400 سے شروع کریں اور پھر آہستہ آہستہ زیادہ کرتے جائیں۔ اس ذکر کے لیے کسی بھی استاد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ذکر کو جس قدر ہو سکے پڑھیں، چلتے پھرتے، کاموں کو انجام دیتے ہوئے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نماز شب کے بعد اور صبح کی نماز سے پہلے یا صبح کی نماز کے بعد پڑھیں۔ بزرگوں نے اس ذکر کو سجدے کی حالت میں پڑھنے کی سفارش کی ہے۔ اس ذکر کے پڑھنے سے حجاب دور ہوتے ہیں، پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور انسان سالک کے منزل کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب اس ذکر کو پڑھیں تو خدا سے حسن ظن رکھیں، اچھی امید رکھیں کہ وہ آپ کو اس غم سے نجات دے دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی ہوئی برائیوں اور گناہوں کا اعتراف کریں، خود کو شرمندہ سمجھیں۔ ان تمام شرائط کے ساتھ دعا کرنے سے آپ بہت جلد اپنی دعا کو قبول کروا لیں گے۔ آپ کو مصیبتوں سے، بلاؤں سے اور غم سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔